یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ میں قحط پیدا کر رہا ہے اور بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹر کی خبر کے مطابق جوزف بورل نے برسلز میں غزہ کے لیے انسانی امداد کے بارے میں ایک کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ ہم غزہ میں اب قحط کے دہانے پر نہیں بلکہ ہم قحط کی حالت میں ہیں، ہزاروں لوگ قحط میں مبتلا ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ غزہ میں قحط پیدا کر رہا ہے اور بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹر کی خبر کے مطابق جوزف بورل نے برسلز میں غزہ کے لیے انسانی امداد کے بارے میں ایک کانفرنس کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ ہم غزہ میں اب قحط کے دہانے پر نہیں بلکہ ہم قحط کی حالت میں ہیں، ہزاروں لوگ قحط میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ناقابل قبول ہے، قحط کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اور اسرائیلی جنگ قحط کا باعث بن رہی ہے۔ دوسری جانب یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لین نے غزہ کی صورتحال بارے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ وہاں اس وقت قحط کا سامنا ہے جس سے نمٹنے کے لیے فوری جنگ بندی ضروری ہے۔ اے پی پی نے العربیہ کی خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان خیالات کا اظہار انہوں نے قاہرہ میں صدر السیسی کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا غزہ میں قحط کا سامنا ہے اور ہم یہ قبول نہیں کر سکتے، اس لیے اب فوری جنگ بندی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک ایسا جنگ بندی کا معاہدہ ہونا ضروری ہے جس کے نتیجے میں اسرائیلی یرغمالی رہا ہوں اور غزہ میں انسانی بنیادوں پر مزید امداد کی ترسیل ممکن ہو سکے۔ اس موقع پر صدر السیسی نے کہا کہ مصر اور یورپی رہنماؤں نے رفح میں اسرائیل کے زمینی حملے کو متفقہ طور پر مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر رفح پر بھی زمینی حملہ کیا گیا تو غزہ میں ہونے والی انسانی تباہی کو دوگنا کر دے گا۔ علاوہ ازیں اس جنگی صورتحال کے فلسطین کاز پر بہت منفی اثرات مرتب ہوں گے، اسی لیے مصر اسے مسترد کرتا ہے۔ واضح یورپی یونین نے مصر کے لیے 8 ارب 10 کروڑ ڈالر کے امدادی پیکج کا اعلان کیا جس سے مصری معیشت کو سنبھالا مل سکے گا، نیز اس سے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا غزہ میں بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں ایک بار پھر ناکام ہوئی اور ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عالم اسلام نے بھی اس امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ ترک نشریاتی ادارے TRT کے مطابق انہوں نے کہا کہ مغربی ممالک کی منافقت جنہوں نے اسرائیل کو اس قتل عام کے لیے گولہ بارود سے مدد فراہم کی، غزہ کو بچوں اور خواتین کو دنیا کے سب سے بڑے قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی دنیا نے بھی اس امتحان میں اچھی طرح سے کامیابی حاصل نہیں کی، بحیثیت مسلمان ہمیں یقینی طور پر اس پر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی اپنے تمام وسائل سے غزہ کے بھائیوں کی مدد کرتا ہے۔ صدر نے کہا کہ وہ غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافہ جاری رکھے گا جو کہ 40,000 ٹن سے زیادہ ہیں۔